بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب لیلۃ القدر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، بزرگوں و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں بغیر ہمارے مانگے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ماہ مبارک عطا فرمایا۔ کتنے ہمارے بھائی تھے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، گزشتہ رمضان میں وہ موجود تھے لیکن اس رمضان میں وہ موجود نہیں۔ تو اللہ نے ہماری زندگی میں، ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم کو ماہ مبارک تک پہنچایا اور روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تا آکے آخری عشرہ جس میں شب قدر جیسی متبرک اور عظیم رات ہے، ہمیں اس میں کچھ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ سے اسے مانگا کرتے تھے، چنانچہ آپ کی دعاؤں کے اندر ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رجب اور شعبان کے جو اعمال ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے رمضان تک پہنچنا ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس ماہ مبارک کے جو خاص اعمال ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کیا ہے، لیکن بہرحال انتظار تھا اور اللہ نے ہمیں وہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اور آج شب قدر کے سلسلے کی یہ 23ویں شب ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد اپنے پوری حیات طیبہ میں آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ کبھی آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا، کبھی 3 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو آپ نے پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کیوں ہے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے۔ چنانچہ روایتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد، طاق کہتے ہیں جو عدد برابر برابر تقسیم نہ ہو سکے، جیسے 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے۔ تو یہاں علماء کرام لکھتے ہیں اس سے مراد 20 رمضان کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 21ویں کی ہوتی ہے۔ عربی کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ حکم یہ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر۔ تو جب ہم چاند دیکھ لیتے ہیں روزے کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں اور ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہوا 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 29ویں شب۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیۃ ثم اطلع رأسه وقال انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلہ۔ اس میں تفصیل کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا نہیں گیا تھا، یہ تو معلوم ہے
کہ شب قدر رمضان ہی کے اندر ہے، شب قدر رمضان ہی کے اندر ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس عشرے کے اندر ہے، تو آپ نے اسی شب قدر کے تلاش کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا مسجد نبوی کے اندر۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیۃ، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ترکی قبے میں، یہ چھوٹا خاص قسم کا خیمہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ ثم اطلع راسہ، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمانے کے بعد اپنا سر نکالا خیمے میں سے، فقال، اور ارشاد فرمایا، انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلہ، کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کو تلاش کرنے کی خاطر۔ تو گویا یہ اعتکاف کا بڑا مقصد کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا اسی مقصد کی خاطر۔ ثم اتیت فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شب قدر آخری عشرے کے اندر ہے۔ فمن کانا اعتکف معی، لہذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا، یعنی پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف میں شامل تھے، شریک تھے، فلیعتکف العشر الاواخر، لہذا ان کو چاہیے کہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات جس کی خاطر ہم نے اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں ہے۔ فقد اریت هذه الليلہ، مجھ کو یہ رات دکھلا دی گئی تھی، ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دی گئی، یعنی متعین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں وہ کس تاریخ کو وہ رات ہے، لیکن مصلحت خداوندی کہ پھر آپ کو بھلا دیا گیا۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں کیچڑ میں، من صبیحتہا، اس کی صبح میں، یعنی جس رات میں شب قدر تھی اس رات کے بعد جو صبح آئی ہے، اس صبح کو میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا جو آپ نے بیان فرمایا۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لہٰذا اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ قال، اب راوی فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کیا تھا کہ میں نے اس رات کی صبح میں جب سجدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا ہے۔ قال فمطرت السماء تلک اللیلہ، راوی کہتے ہیں کہ پھر آسمان برسا اس رات میں، یعنی بارش ہوئی۔ وکان المسجد علی عریش، اور مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی شاخوں کی تھی۔ ہماری طرح سے اس زمانے میں مسجد اس کے فرش پختہ نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی جو مسجد کا فرش تھا وہ مٹی ہی کا ہوا کرتا تھا، البتہ نماز پڑھنے کی جگہ سے چٹائی بچھی ہوئی ہے تو وہاں سنگریزے، جس کو ہم چوری بولتے ہیں، جو بوری وغیرہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ چوری صفوں کی جگہ بچھا دیا جاتا تھا تاکہ مٹی سے تلوث نہ ہو۔ تو اور جو ستون تھے وہ کھجور کے درختوں کے تنوں کے تھے، اور اوپر چھت پر کھجور کی شاخیں ڈال دی جاتی تھی۔ تو اب جب بارش ہوتی تھی تو وہ روک نہیں سکتا تھا پانی کو، تو پانی ٹپکتا تھا چھت پر سے۔ تو راوی فرماتے ہیں فمطرت السماء تلک اللیلہ، یعنی اس رات میں بارش ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس رات میں بارش ہوئی۔ وکان المسجد علی عریش، اور مسجد کی چھت کھجور کے شاخوں کی تھی۔ ووقف المسجد، بس مسجد ٹپکی، یعنی مسجد کی چھت پر سے پانی بارش کا ٹپکا۔ فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتی اثر الماء، میری ان آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے پیشانی پر کیچڑ کے نشانات تھے۔ من صبیحتی 21، یعنی 21ویں کی شب میں، اس کی صبح میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر کیچڑ کے نشانات تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر 21ویں شب میں تھی۔ متفق علیہ۔
یہ روایت امام بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، لیکن مسلم کی روایت میں یہ ہے فقیل علی انہا فی العشر الاواخر، کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آخری عشرے کے اندر یہ رات ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت میں قال لیلۃ 23، یہ واقعہ 23ویں شب کا ہے، تو چاہے 21ویں شب میں ہو چاہے 23ویں شب میں ہو، ہے طاق رات، اور یہی فرمایا گیا تھا کہ وہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت اور مجاہدہ آپ اور عشروں میں نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا پیر مبارک پر ورم پڑ جایا کرتا تھا اور کبھی کبھی پھول کر پھٹ جایا کرتا تھا۔ آپ کا قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا، اور سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ نساء، لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، پوری پوری رات کبھی کبھی گزر جایا کرتی تھی۔ یہ تو عام دنوں کا حال تھا، اور عام دنوں میں آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا دیر آرام فرماتے تھے، سو کر اٹھتے تھے، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول رمضان کے علاوہ کا تھا۔ پھر رمضان میں آپ کی محنت غیر رمضان کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتی تھی، اور پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرے عشرے میں اتنی محنت آپ فرماتے تھے کہ اتنی محنت آپ اور عشروں میں نہیں فرماتے تھے۔ اس کا بیان کر رہی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ انہیں سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان کا آتا تھا تو آپ اپنی ازار کو، اپنی کمر کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں میں بیدار رہا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب ایک تو محاورہ ہے، کمر ہمت کسنا، کسی کام کے لیے اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار کر لینا کہ یہ مجھے کام کرنا ہے، بالکل آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے، چاق و چوبند ہو جائے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہرحال رمضان کی راتوں میں جائز طریقے پر اپنی بیوی سے قربت کرنا یہ اجازت ہے، مباح ہے، لیکن آپ اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آخری عشرے میں آپ اپنے ازواج سے بھی علیحدہ رہتے تھے، اور پوری رات آپ عبادت کے اندر جاگ کر گزارتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہونے کے باوجود اتنی محنت فرماتے تھے، تو آپ کے عمل سے امت کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ امت کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آتا، کمانے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، کھانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ماہ مبارک اس لیے نہیں دیا ہے، یہ تو اس لیے دیا ہے کہ کچھ کر کے اپنی آخرت کو بنا لو، اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ اور اپنا اجر وہاں پر اس کا ذخیرہ کروا لو۔ تو آپ اپنے عمل سے پیغام دے رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے آخری عشرہ اتنا محتم بالشان ہے کہ ایک اس کا لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو وصول کر لو۔ تو خود آپ اپنی کمر کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، یا کہ اپنی ازار کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، اور خود بھی اپنی راتوں میں بیدار رہا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ان ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جس کو بھی جذبہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا کہ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، چلو کچھ کریں، بہت ساری ہماری خواتین بھی ہوتی ہیں جن کو جذبہ ہوتا ہے، تو اگر شب قدر والی رات ہے اور کسی قرائن سے آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو پھر ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ مانگنے کو تو ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن کوئی خاص چیز
یہ خاص انداز سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ آج کی رات شب قدر والی رات ہے تو پھر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو اور اللہ سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی سعادت میں عفو درگزر اور مغفرت یہ خیر اور بھلائی کا نقطۂ عروج ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مغفرت، جہاں احادیث کے اندر جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی نعمتوں کا، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ جمعہ والے دن جنتی میدان مزید میں جائیں گے۔ اب وہاں دن اس طرح تو ہوگا نہیں، دن اور رات کا دوران جو ہوتا ہے وہ سورج کے طلوع غروب سے ہوتا ہے، کہ سورج نکلا تو دن شروع ہو گیا، ڈوبا دن ختم ہو گیا، اس کے بعد رات آئی پھر دن آیا۔ جنت میں سورج تو رہے گا نہیں، تو کیسے معلوم ہوگا؟ بس ایک انداز سے آپ یہ سمجھ لیجئے، جیسے دنیا میں جمعہ کا دن آتا ہے ہفتے میں، وہاں بھی جمعہ کا دن آئے گا، اور جمعہ کے دن میں میدان مزید میں اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، اور اس میں تمام اہل جنت جمع ہوں گے، اور کافی بڑا میدان ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی درخت ہیں، گھاس ہیں، اور جتنے بھی سنگریزیں بنی ساری چیزیں سفید، سب کی سب سفید ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، وہاں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے، اور وہ اللہ کے حمد کے مضامین پڑھیں گے، اور ساری جنت جھوم رہی ہوگی، ساری جنتی جھوم رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مضامین پڑھیں گے حمد کے، اور ساری جنت وجد کے اندر آ جائے گی اور جھوم رہی ہوگی۔ پھر جب وہاں سے رخصتی ہوگی، واپسی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک سے گفتگو فرمائیں گے، اور ہر جنتی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا خصوصیت کے ساتھ اس سے گفتگو فرما رہے ہیں کسی اور سے نہیں فرما رہے۔ تو اس درمیان میں واقعہ بہت تفصیلی ہے، اس درمیان میں اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کی دنیا کے اندر کی ہوئی کوئی یعنی گناہ، کوئی نافرمانی اور معصیت کا اس کو یاد دلائیں کہ میرے بندے یاد ہے انہیں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، تو عرض کر پروردگار آپ نے تو مجھے معاف بھی فرما دیا۔ کہا ہاں، میری مغفرت کے صدقے اور نتیجے میں ہی تم اس مقام تک پہنچے ہو، ورنہ میں تمہیں یہاں ہلنے نہ دیتا۔ مغفرت وہ چیز ہے میرے بھائیوں جو بہانے ہم کو دی جا رہی ہے، بس ہم قدر کرنے والے بن جائیں، تو یہ خیر اور بھلائی کا نقطۂ عروج ہے۔ تو فرمایا جب تمہیں سمجھ میں معلوم ہو جائے کہ یہی رات شب قدر والی رات ہے، تو یہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عن عبادۃ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ فتلاها رجلان من المسلمین، تو دو آدمی مسلمانوں میں سے آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی جھگڑا کرنے لگے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ فتلاها فلان و فلان، تو فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ فرفعت، تو اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اور بے برکتی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی مجھ کو بھلا دیا گیا۔ وعسى ان يكون خيرا لكم، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بھلا دینے میں ہی تمہارے حق میں خیر اور بھلائی ہو۔ فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، لہذا تک اس کو 9ویں رات میں تلاش کرو، 7ویں میں اور 5ویں میں، یعنی 29ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں میں۔ اس میں یہ بتایا گیا عسى ان يكون خيرا لكم، ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہو۔ وہ اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تعین کر دی جاتی کہ شب قدر 27ویں ہی میں ہے یا 25ویں میں ہی ہے، کسی ایک رات میں متعین طریقے پر بتا دیا جاتا، تو وہ پھر کیا ہوتا، لوگ باقی راتوں میں عبادت نہ کرتے اور اسی ایک رات کو منتخب کر لیتے عبادت اور محنت کرنے کے لیے۔ اس طرح
جب اس تعین کو اٹھا لیا گیا تو کم از کم 5 راتیں تو آدمی کو مل ہی جاتی ہیں عبادت کے لیے، اور جو اہل ذوق ہوتے ہیں پورا پورا عشرہ عبادت کرتے ہیں، پورا پورا عشرہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے پر آدمی کتنی عبادت کر لے گا؟ ایک تو رمضان کا مہینہ، ایک پر 70 ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے، اور آدمی جتنا عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، ظاہر سی بات ہے خرافات سے، لغویات سے وہ بچا بھی رہے گا، تو کتنی کمائی کر لے گا، تو خیر ہوئی کہ نہیں اس کے اندر۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا، ہم لوگ 12-15 سال پہلے تقریباً مولانا ابراہیم صاحب دامہ برکاتہم کا جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے پورے مہینے کا ملک کے مختلف علاقوں میں، تو میل وشارم میں اعتکاف تھا، تو مفتی صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی گئے تھے۔ تو جمعہ کا دن پڑا، میل وشارم ایسی بستی ہے دینداری بہت زیادہ، یہ 3 دن رہنے کے دوران میں کوئی عورت نگاہ میں نہیں پڑی، راستے میں چلتے ہوئے بھی، تو بہت وہاں دینداری ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب کسی مسجد کے اندر گئے تھے جمعہ میں بیان کرنے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے۔ بیان کر کے جب آئے تو مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا بیان کیا؟ ابھی رمضان سے متعلق روزہ، تراویح، تلاوت، شب قدر، یہی سب بیان کیا تھا، کہ اگر آپ مجھ سے جانے سے پہلے مل لیتے تو میں آپ کو قصہ سناتا، تو اب سنا دیجئے، آگے کام آئے گا۔ تو قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا یا کوئی بہت بڑا رئیس تھا، اس کا باغ تھا بہت بڑا، اور اس میں یعنی 10 اجزاء تھے اس باغ کے، یا کہ وہ 10 باغ تھا، اور ترتیب یہ تھی کہ اس باغ میں داخل ہونے کے بعد اگلے باغ میں داخل ہونے کے بعد تو اسی میں سے دروازہ تھا، 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، اس طریقے سے 10 باغ تھے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے کسی خاص اور مقرب کو بلا کر کہا کہ تم میرے باغ میں جاؤ، اور اس میں جتنے پھل ہیں اور جتنے پھول ہیں، جتنے طرح کے، تم جتنا توڑ سکتے ہو توڑ لو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ باغ میں جاؤ، گھومو پھرو، ٹہلو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب ایک باغ سے نکل کر تم اگلے باغ میں منتقل ہو جاؤ گے تو واپس پلٹ کر نہیں آ سکتے، بس تمہیں آگے ہی آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، اس کی اجازت ہے، جتنا پھول پھل توڑ سکو توڑ لو۔ تو وہ شخص ایک ٹوکری لے کر کے اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ اب جب دیکھتے ہیں تو اس کے عجیب و غریب ایک سے ایک پھل اور پھول، بہترین قسم کے درخت اور خوشنما باغ، حیران ہو گئے۔ اب اس کے نظارے میں محو ہو گئے، اور دیکھ رہے ہیں، جی چاہ کے چلو پھل کو توڑا جائے، ابھی تو اور بھی باغ ہیں، چلو اور آگے چلا جائے۔ جب اس کے بعد دوسرے باغ میں گئے تو وہاں اس سے بھی نرالے، اس سے بھی عجیب غریب پھل اور پھول تھے، اور خوشی ہوئی ان کو کہ ماشاءاللہ کیسا باغ ہے، ہرا بھرا۔ تو سوچا کہ اگر یہیں سے توڑ لیں گے تو کہاں تک بوجھ کو ڈھوتے پھریں گے، چلو جب پہلے کے بعد دوسرا باغ اتنا عمدہ ہے تو اس کے آگے اس سے بھی عمدہ ہوگا، تیسرے باغ میں جائیں، وہاں اس سے بھی اچھے اتنے درخت تھے اور پھول تھے اور پھل تھے۔ الغرض یہ کہ 3 4 5 6 7 8 ترتیب وار اتنے باغوں میں گئے، اور ہر اگلا باغ پہلے کے بنسبت انتہائی خوبصورت، انتہائی ہرا بھرا، پھل اور پھلوں سے لدا ہوا، خوشبوؤں سے معطر۔ تو ان کا اصل کے آخری باغ میں سے اب ہم پھل توڑیں گے۔ تو جب 8ویں کے بعد 9ویں باغ میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے بہت ہی معمولی قسم کے درخت تھے اور پھل و پھول تھے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا، یہاں تو اور اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو بہت وہ پہلے سے بھی معمولی درجے کا ہے۔ تو کہا اچھا اور آگے دیکھا جائے۔ جب اور آگے دیکھا 9ویں باغ میں تو وہاں اس سے بھی زیادہ معمولی درخت اور پھل و پھول تھے۔ اب بہت پچھتائے، لوٹ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ شرط لگا دی گئی تھی کہ آپ لوٹ کر نہیں آ سکتے، آپ کو آگے ہی بڑھنا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلا باغ ہے 10واں والا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو اور پھلوں پھولوں سے لدا ہوا ہو۔ جب وہ 10ویں باغ میں گئے تو وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب ہاتھ مسل کر رہ گئے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا۔ تو مولانا نے سنانے کے بعد فرمایا کہ عام طور پر ہم لوگ
جو کم ہمت ہوتے ہیں صرف پروگرام میں رہتے ہیں کہ اچھا چلو 21ویں شب آئی تو ابھی تو سب راتیں پڑی ہوئی ہیں، ذرا اس رات میں آرام کر لیا جائے، 23ویں شب سے انشاءاللہ پھر ہم محنت کریں گے اور مسجد میں جا کر پوری رات جاگیں گے۔ یہ رات گزر گئی، اب 23ویں میں آئی تو ابھی 25ویں بھی تو ہے، 27ویں رات سب سے قیمتی رات ہوتی ہے، اچھا چلو 25ویں میں۔ اس طرح کرتے کرتے 27ویں میں بس تھوڑا سا عمل کا موقع ملا اور پوری رات کو ضائع کر دیا، یعنی اس کو وصول نہیں کر سکے، تا آ کے پورا عشرہ گزر گیا۔ تو مولانا کی قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا موقع ہمیں دیا ہے، کل کے درس میں بات آئی تھی، چلتے چلاتے جو کچھ کر سکو کر لو، یہ مت دیکھو کہ عمل کتنا معمولی کتنا تھوڑا سا ہے، اللہ نے جو موقع عطا فرمایا اس سے فائدہ اٹھا لو اور چلتے چلاتے جو کر سکتے ہو کر لو۔ کیا پتہ اللہ کوئی معمولی سا عمل تمہارا پسند آ جائے اور اسی پر بیڑا پار ہو جائے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے یعنی شب قدر والی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ، فرشتوں کی جماعت کے جلو میں تشریف لاتے ہیں، یصلون علی کل عبد، اور رحمت کی دعا کرتے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ طواف کر رہا ہو، چاہے کوئی اور عمل کر رہا ہو، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول، او قاعد، یا بیٹھا ہوا، یذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، تو اس کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ پھر جب ان کا عید کا دن آتا ہے یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو جو محتاج ہیں، جن کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ حاجتیں لگی ہوئی ہیں، سب کے باوجود کس طریقے سے رات بھر عبادت کے اندر گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجر وفى عمله، اور ارشاد ہوتا ہے اے فرشتو یہ بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا انجام دے دیا، وفى عمله، اس پر ہم دھیان دیں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا انجام دے دیا ہو۔ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره، وہ عرض کرتے ہیں پروردگار اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے، پورا اجر دے دیا جائے۔ قال ملائکتی عبیدی و امائی قدو فریضتی علیہم، ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو گواہ رہو کہ میرے بندے اور میری بندیاں انہوں نے میرے فریضے کو جو میں نے ان کے اوپر عائد کیا تھا رمضان کا روزہ، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ ثم خرجوا یعوجون الی الدعاء، پھر یہ نکلے ہیں عیدگاہ کی طرف چلاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی، پانچ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے کرم کی، میرے علو مرتبہ کی، میرے بلندی رتبہ کی، لأجیبنہم، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور کیا چاہیے؟ ساری بھاگ دوڑ، ساری تگدو اسی لیے تو ہے، وہاں سے اعلان ہوتا ہے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری مغفرت کر دی۔ کس کے حق میں، کس کے لیے؟ جنہوں نے وفا عملہ، اپنے کام کو پورا انجام دیا، پورے مہینے روزے رکھا، پورے مہینے تراویح پڑھا، پورے مہینے اپنے طاقت بھر وصول کیا، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے۔ اور بدلت سیئاتکم حسنات، صرف یہی نہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، بلکہ میں نے تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ ایک تو گناہوں کا بخشنا ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا،
اب اس پر باز پوچھ نہیں ہوگی، ایک ایک کہ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی گئی، یہ لیجیے، یہ پلس ہو گیا، گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دی گئی۔ قال فیرجعون مغفورا لهم، راوی کہتے ہیں کہ پھر یہ اللہ کے بندے یہ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی گناہیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بخشے بندوں میں شامل فرما لے۔ اب شب قدر والی رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال کرنے کے بہت سارے ہیں، نفل نمازیں ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد کی نماز ہے، 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک 2 رکعت پڑھتے جائیے۔ رات والی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدد رکعات کے مقابلے میں طول رکعت یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اگر 1 گھنٹے کے اندر آدمی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس 1 گھنٹے کے اندر اگر آدمی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ افضل اس معنی کر ہے کہ اس میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اور رات کی نماز میں مقصود یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، تسبیحات کا پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں سری تلاوت بھی کی جاتی ہے اور جہری تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ سری کریں کہ جہری کریں دونوں کی اجازت ہے، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں جہاں کوئی اور بھی کسی عمل کے اندر مشغول ہے، مان لیجیے کوئی نفل پڑھ رہا ہے یا وہ بھی تلاوت کر رہا ہے، تو ہم اتنی آواز سے تلاوت نہ کریں کہ ہماری آواز سے اس کو خلل پڑ رہا ہو، تو اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ اس کو خلل نہ پڑے۔ اور آہستہ اگر ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، جس طرح صدقہ اور خیرات ہے، کبھی اس کو علانیہ کرنا مفید ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی اعلان فرمایا، بھائی چندہ لاؤ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، دور کا سفر ہے، تقاضے بہت ہیں، چندہ لاؤ۔ اب پوچھ رہے ہیں تم کیا لائے؟ حضرت عمر سے پوچھا تم کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ جتنا گھر میں تھا سب کا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یا آپ پوچھ رہے ہیں، سب کے سامنے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بتائیے آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ ان سے پوچھا کیا لائے؟ ان سے پوچھا کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب اٹھا کر لے آئے، خدمت میں پیش کر دیا۔ تو کبھی صدقہ علانیہ کرنا مفید اور بہتر ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور کبھی صدقہ خفیہ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ ریاکاری سے آدمی بچ سکے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کبھی آواز سے کرنا چاہیے تاکہ زبان سے بھی قرآن کے الفاظ ادا ہوں اور ہم کو ثواب مل رہا ہے، اور زبان استعمال ہو رہی ہے اس تلاوت کے اندر، اور جب آواز سے پڑھیں گے تو کان بھی سنے گا اور کان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو زبان سے تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور کان سے سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور قرآن کے الفاظ کانوں کے راستے دل کے اندر اتریں گے۔ لیکن سری تلاوت میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، فقہاء کرام کے یہاں جو سر کی تعریف ہے، سر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بغل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ سن لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے سری نمازیں، جیسے ظہر کے اور عصر کی نماز ہے، اب صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی آیت کے بغل تلاوت فرماتے تھے یا فلاں صورت آپ پڑھتے تھے، کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو جو قریب کھڑے ہوتے ہیں آپ اتنی آواز سے تلاوت کرتے ہیں کہ وہ سن لیتے۔ تو سر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ سن لے، اور سر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے کان میں آواز پڑ رہی ہو زبان سے نکل کر، یعنی اگر سناٹا ہو تو اس کی آہٹ ہمارے کان میں آ رہی ہو، آواز ہمارے کان میں پڑ رہی ہو، یہ سر کا ادنا درجہ ہے۔ لہذا قرآن کھلا ہوا ہے، انگلی چل رہی ہے اور زبان بالکل خاموش ہے، یہ قرآن کا دیکھنا ہے، یہ قرآن کا پڑھنا نہیں۔ اگرچہ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ کان میں آواز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن الفاظ اپنے مخارج سے ادا ہو رہے ہوں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہے کہاں سے ادا ہوتی ہے، ضاد کہاں سے نکلتا ہے، رے کیسے نکلتا ہے، اپنے مخارج سے ادا ہو رہے ہوں، بھلے کانوں کی طرف آواز نہ پڑے تو یہ بھی مان لیا جائے گا، معتبر ہو جائے گا، اس کو بھی سر کہتے ہیں۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ سر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے کان میں کم سے کم ہماری تلاوت کی آواز آ رہی ہو۔ اس سلسلے میں جو فضائل قرآن میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔
عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس پر ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها اور وہ نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے پر عام دنوں کے اندر 10 نیکی ملے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کا مجموعہ ایک حرف ہے، الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے یہ ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جس کا مطلب یہ ہوا الف لام میم 3 حرف ہوا تو صرف الف لام میم کے پڑھنے پر عام دنوں میں 30 نیکی ملے گی، اور رمضان میں پڑھیں گے تو 70 گنا کا اضافہ کر دیجیے، تو ایک حرف پڑھنے پر 700 نیکی، تو صرف الف لام میم پڑھنے پر 2100 نیکی۔ کماتے رہیے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے لینے میں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بے انتہا خزانہ ہے، لامحدود خزانہ ہے۔ اب آپ نے مثال میں بھی ایسے حرف کو پیش کیا جو حروف مقطعات میں سے، جس کے بارے میں امت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات میں سے کاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام را، یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، ان کو اللہ کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کو اگر بے سمجھے پڑھا جائے تو کیا فائدہ ہے، ان کا جواب اس روایت کا حدیث کے اندر ہے بے سمجھے پڑھا جائے تو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اس کا معنی کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ نے مثال میں اس کو پیش کیا۔ تو جب ایک حرف پر اتنی نیکی ملتی ہے تو ہم قرآن جب پڑھنا شروع کریں گے، جتنا پڑھیں گے اسی اعتبار سے نیکیاں ہم کو ملتی چلی جائیں گی، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ فضائل جب سامنے ہوتے ہیں تو آدمی کو مشقت برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح جو لوگ پڑھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے؟ 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ تک۔ اپنے آپ کو مشقت کے لیے کیوں پیش کرتے ہیں؟ ان کے سامنے فضائل ہے، کس نماز پڑھنے پر یہ فضائل ہے۔ جب فضائل کا استحضار ہوتا ہے کیا ملنے والا ہے تو آدمی مشقت کو خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ یہی ہے احتساب، ایمان و احتساباً من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساباً، جو شب قدر کی رات میں جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس سے گزشتہ ساری گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ احتساب یہی ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے، جو اجر موعود ہے، اس کا استحضار ہو، اور اس کے شوق میں آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی اور جذبہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، ثواب کا یقین ہو، اور عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، تو وہ خوشی سے ساری مشقت کو برداشت کرے گا۔ وعن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، یہ شرط ہے، قرآن پڑھ کر یعنی حافظ بن کر اس پر عمل بھی کرے، نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والا ہو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن کو پڑھا اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا رہا۔ البس والداہ تاجن، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی، فی بیوت الدنیا، دنیا کے گھروں میں، اگر وہ تمہارے لو کانت فیکم، اگر وہ تمہارے درمیان میں ہو۔ جو اس وقت دنیا کا سورج ہے کتنی دوری کے اوپر ہے اور کتنی روشنی بکھیر رہا ہے، کتنی حرارت اور گرمی یہاں پر پھینک رہا ہے، اگر وہ سورج ہمارے گھروں کے اندر آ جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے زیادہ روشن تاج اس شخص کے والدین کو پہنایا جائے گا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کی تعلیمات کے مطابق اس نے عمل کیا۔
فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جو والدین کو یہ تاج ملے گا تو آپ اندازہ لگائیے خود اس پڑھنے والے کو اور عمل کرنے والے کو اس کا کیا مقام و کیا اجر ہوگا۔ اس لیے جو حفاظ کرام ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ان کے پاس ہے۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کریں۔ ایک روایت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما هو يقرأ من اللیل سورۃ البقرۃ وفرس مربوطۃ عنده اذ جالت الفرس فسکت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کے رات کے کسی حصے میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی اپنے گھر میں۔ عموماً صحابہ کرام کی جو مکانات ہوتے تھے، باغ کی وہ دیوار ہوتی تھی وہ پتھر کی، اور اسی کے اندر مکانات ہوتے تھے، تو گھوڑے وغیرہ بھی جو سواری ہوتی تھی وہی بندھے ہوئے ہوتے تھے، تو گویا کہ گھر کے آنگن میں اور باغ کے اندر وہ رات کے وقت میں کسی وقت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ وفرس مربوطۃ عنده، اور ان کا گھوڑا وہیں پر ان کے پاس بندھا ہوا تھا، جہاں گھوڑا کھونٹی سے بندھا ہوا تھا وہیں پر وہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ اس جالت الفرس، تو اچانک کیا ہوا کہ گھوڑا بھڑک گیا اور وہ اچھل کود مچانے لگا۔ سکتا، تو انہوں نے اپنی تلاوت کو روک دیا کہ کیا بات ہوئی، یہ گھوڑا اچھل کود کیوں مچا رہا ہے؟ فسکتا، خاموش ہو گئے، تلاوت کو موقوف کر دیا۔ فسکنت، جب انہوں نے تلاوت کو موقوف کر دیا تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا، اچھل کود مچانا اس نے ترک کر دیا۔ فقرأ، جب وہ پرسکون ہو گیا انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ فجالت، جب پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ اچھل کود مچانے لگا۔ فسکتا، پھر یہ خاموش ہو گئے اور تلاوت کو موقوف کر دیا۔ فسکنت، وہی پرسکون ہو گیا۔ ثم قرأ، وجہ سمجھ میں آئی نہیں، پھر انہوں نے پڑھنا چالو کر دیا، قرأت کرنا شروع کر دیا۔ فجالت الفرس، پھر گھوڑا جو تو بدکنے لگا۔ فانصرف، تو اب انہوں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، یعنی قرآن کو بند کر دیا۔ وکان ابن یحییٰ قریبا منہا، اور ان کا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا گھوڑے کے قریب ہی وہ لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ فاشفق ان تصیبہ، تو ان کو اندیشہ ہوا کہیں گھوڑا اس کے اوپر پیر نہ رکھ دے اس اچھل کود مچانے کی وجہ سے۔ ولما اخرہ، جب انہوں نے یعنی اپنے بیٹے کو وہاں سے ہٹایا اور اٹھایا، رفع راسہ الی السماء، تو پھر آسمان کی طرف ان کی نگاہ گئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ فاذا مثل ظلت فیہا، تو دیکھا کہ آسمان کی طرف جو ہے تو ابر سا ان کو محسوس ہوا، بادل کی طرح سے۔ فیہا امثال المصابیح، جس میں چراغ کی مانند کچھ چیزیں چمک رہی تھی۔ فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح کے وقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اس قصے کو بیان کیا۔ فقال اقرا یا ابن حذیر، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن حذیر، تم پڑھتے رہے تھے، تم اسی طرح قرآن کو پڑھتے رہے تھے۔ اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر تم قرآن کو پڑھتے رہے تھے۔ قال فاشفقت یا رسول اللہ ان تطع یحییٰ، فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ دے، اس کے اوپر پیر نہ رکھ دے۔ وکان منہا قریبا، کیونکہ وہ اس سے قریب ہی تھا۔ فانصرفت الیہ، لہذا میں تلاوت سے فارغ ہو گیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ ورفعت راسی الی السماء، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ فاذا مثل الظلۃ فیہا امثال المصابیح، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغ کی طرح کوئی چیز چمک رہی ہے۔ فخرجت، تو میں باہر آیا، یعنی اپنے اس آنگن سے یا اس باغ سے میں باہر آیا۔ فخرجت حتی لا اراہا، جب باہر نکل کر آیا اس کو دیکھنے کے لیے وہ کس طرف گیا ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ قال وتدری ما ذاک، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن حذیر، جانتے وہ کیا چیز تھی؟ قال اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کیا چیز تھی۔ قال تلک الملائکہ، یہ فرشتے تھے، دنت لصوتک، وہ تمہاری آواز کو سن کر کے اترے تھے اور تمہارے قریب آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اور اگر تم پڑھتے رہے تھے تو صبح تک پڑھتے رہے تھے تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے اور ان کا مشاہدہ کرتے، ان فرشتوں کا۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جو
احادیث کے اندر وعدے فرمائے گئے ہیں کہ سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جتنا آدمی کو یقین ہوتا ہے اتنا عمل کی اس کو توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت جو حضرت شیخ نے فضائل قرآن کے اندر ذکر کی ہے، یہ بڑی امید افزا روایت ہے۔ یہ ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو تھوڑا سا وقت ہم قربان کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری محرومی کی بات ہے کہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ وہ کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں اس کا دور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ نزلت علیہم السکینہ، تو ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے وزن میں فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں اس حدیث کی تصریح میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مکاتب کی اور مدارس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جہاں قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب میں ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، وہ مراد ہیں، ان کے فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسجدوں کے اندر قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، چاہے لوگ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں اور چاہے قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہو، قرآن کا درس دیا جا رہا ہو، اس میں بیٹھنے سے صرف آدمی بیٹھ جائے یہ سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں اور سب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے، وہ ایک خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے جو ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے اور دل کو انتہائی سکون ملتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور بندے کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جو فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اپنی بزم فرشتوں کے مجلس کے اندر فرماتے ہیں۔ یہ کتنے سعادت کی بات ہے، ہم کو موقع ملتا ہے لیکن کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے بڑے اس پر زور دے رہے ہیں کہ مساجد کے اندر مکتبوں کو قائم کیا جائے، درس قرآن اس کا انتظام کیا جائے، مجلسیں قائم کی جائیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم یہی امت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین جس کو ہمیں دیا گیا تھا عمل کرنے کے لیے، آج ہم اس سے کافی دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، وہ رغبت نہیں ہے، ہمارا وجود یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اسی لیے کہ سال بھر جو غفلت میں ہمارا گزر گیا، دنیا کی آلائشوں میں، دنیا کی محبت میں، گناہوں کے اندر، تو ہم کم سے کم اس ایک مہینے محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کے قابل ہم بنا لیں۔ اور ہم قابل کیا بنائیں گے؟ اللہ کی رحمت تو بس سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں میسر ہو گئی، یہ اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے۔ بہرحال ہمیں ایسے مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔